امریکہ سن لو، ایران سرنڈر نہیں کرے گا۔ امریکہ نے حملہ کیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکی صدر ٹرمپ کو خبردار کر دیا۔ کہا ایرانی عوام اپنے شہیدوں کا لہو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ایران پر حملہ کر کے اسرائیل نے بڑی غلطی کر دی۔ اسرائیل کو اس کے مجرمانہ اقدامات کی سزا ضرور ملے گی۔ امریکہ ایران پر حملوں میں براہ راست ملوث ہوا تو امریکہ کو بھی جواب دیں گے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی کا بیان۔ کہا ایران بین الاقوامی قوانین کے مطابق اسرائیل پر جوابی حملے جاری رکھے گا۔ اسرائیل نے بغیر کسی وجہ کے ہمارے ملک پر حملہ کیا۔ ہم اپنے دفاع میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ 21 مسلم ممالک نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مشترکہ مذمت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایک بیان میں کہا مسلم ممالک ایٹمی ہتھیاروں سے پاک مشرقی وسطی کی حمایت کرتے ہیں۔ مشرقی وسطی کے تمام ملک ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط کے حامی ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا ایران اسرائیل جنگ سے خطے سمیت عالمی امن کو بھی خطرہ ہے۔ آپریشن وعدہ صادق سوئمی میزائل حملوں سے اسرائیل لرز اٹھا۔ ایران کا اسرائیلی فضاؤں پر کنٹرول کا دعویٰ۔ ہائپر سونک اور الفتح میزائلوں نے اسرائیلیوں کی نیندیں اڑا دیں۔ تل ابیب، یروشلم اور شارون سمیت مختلف شہروں کو نشانے پر لے لیا۔ اسرائیلی فضائی اڈے نشانہ بنے۔ انٹیلیجنس مرکز ملیامیٹ بس ڈپو میں بھی تباہی۔ ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیل کے آئرن ڈوم دفاعی سسٹم کو کمزور کر دیا۔ ایران کے حملوں میں اب تک 24 اسرائیلی ہلاک اور 500 سے زائد زخمی۔ واشنگٹن پوسٹ نے اسرائیلی دفاعی نظام مفلوج ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ایران نے پہلے کسی ملک پر حملہ نہیں کیا، ہم پر حملہ ہوا ہے، اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان۔ کہا اسرائیل نے بلا جواز ایران پر حملہ کیا، جوہری ہتھیار نہیں رکھتے، اس کو حملے کی بنیاد بنانا ناجائز ہے۔ ہمارا جوہری پروگرام مکمل پرامن ہے۔ ایران نے عالمی قانون کے خلاف کوئی غلط اقدام نہیں کیا۔ عالمی برادری ایران کے خلاف حملے پر اسرائیل کو جواب دہ بنائے۔ کسی بھی ملک کا ایران پر حملے میں شریک ہونے کا کوئی جواز نہیں۔ ہمارا صبر جواب دے رہا ہے، ایران غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ دعویٰ کیا کہ ایرانی فضائی حدود پر مکمل کنٹرول ہے۔ ایران کے پاس اچھے اسکائی ٹریکرز تھے، ایرانی سامان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جانتے ہیں ایرانی سپریم لیڈر کہاں ہیں؟ دہشت گرد صہیونی حکومت کو بھرپور جواب دینا ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی اسرائیل کو للکار۔ بیان میں کہا کہ ہم صہیونیوں پر رحم نہیں کریں گے، اسرائیلی حکومت کو سخت جواب دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے جنگ سے متعلق اختیارات پاسداران انقلاب گارڈز کی شورا کو منتقل کر دیے۔ ایرانی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف کا اسرائیلیوں کو حیفا اور تل ابیب چھوڑنے کا مشورہ۔ ایرانی فوج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل سید عبدالرحیم نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا اسرائیلی حیفا اور تل ابیب فوری طور پر چھوڑ دیں۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ کا اسرائیل پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کا الزام لگاتے ہوئے اسرائیل کے خلاف بڑی کارروائی کا اعلان۔ کہا اسرائیل عام شہریوں، خواتین، بچوں اور بزرگوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایرانی ایئر فورس، ایئر ڈیفنس فوج کی کارروائیوں نے دشمن کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ایران میں اسرائیلی حملے سے شہادتوں کی تعداد 585 تک جا پہنچی، 1326 زخمی۔ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق شہداء میں 239 عام شہری اور 126 سیکیورٹی اہلکار شامل۔ اسرائیلی فوج کا نیتنز میں یورینیم کو افزودہ کرنے والی مشینوں اور اسلحے کی تیاری کے مقامات کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اسرائیل نے تہران کے قریب خوجیس میزائل کی تیاری کرنے والی تنصیبات پر بھی حملہ کیا۔ امریکہ کا مقبوضہ بیت المقدس میں سفارت خانہ جمعے تک بند رکھنے کا اعلان۔
اعلامیے کے مطابق اسرائیل میں موجود تمام امریکی سرکاری اہلکار اور ان کے اہل خانہ اگلے نوٹس تک شیلٹرز میں رہیں گے۔ امریکی شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری بھی جاری۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق مشرقی وسطی میں امریکی شہریوں کی مدد کے لیے مڈل ایسٹ ٹاسک فورس بھی بنا دی گئی ہے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ صدر ٹرمپ اسرائیل کے خدشات کے باوجود ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ، کہا ٹرمپ دنیا بھر کے تنازعات کو سفارتی کوششوں سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹیمی بروس نے کہا صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر پر ثالثی میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ صحافی کے سوال کے جواب میں ٹیمی بروس نے کہا ٹرمپ پیشکش کر چکے، اب فریقین پر منحصر ہے کہ وہ پیشکش قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل ایران تنازع میں شامل ہونے کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ G7 نے تو ایران اسرائیل کشیدگی میں کمی کا بیان جاری کیا ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا امریکہ ایران کا جوہری پروگرام تباہ کر سکتا ہے، ایران کو کشیدگی ختم کر کے مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔ امریکہ کے پاس ایران کا جوہری پروگرام ختم کرنے کی صلاحیت اور ہتھیار موجود ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے بعد ایرانی حکومت کمزور پڑ چکی ہے۔ روس نے ایک بار پھر اسرائیل اور ایران کے درمیان ثالثی کی پیشکش کر دی۔ کریملن ترجمان کا کہنا ہے صورتحال بگڑنے کی راہ پر ہے، کسی حل میں اسرائیل کی دلچسپی نظر نہیں آتی، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ فلسطینیوں اور ایرانیوں کا قاتل اسرائیلی وزیراعظم پاسداران انقلاب کے شدید حملوں سے پریشان۔ اسرائیل امریکہ سے ایران پر حملے کی ضد کرنے لگا۔ ایران پر حملوں سے متعلق مشاورت کے لیے امریکی نیشنل سیکیورٹی اجلاس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے قریبی مشیروں کے ساتھ سر جوڑ لیے۔ خطرے سے خبردار کرتے ہوئے کسی مشیر نے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کی حمایت نہیں کی۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیراعظم کو بھی ٹیلی فون ایران جنگ سے متعلق گفتگو کی۔ ایران اسرائیل کشیدگی میں کمی کے لیے کوششیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنما کا مشرق وسطی کی صورتحال، علاقائی امن و سلامتی پر تبادلہ خیال۔ اماراتی صدر کا ایران سے مکمل اظہار یکجہتی۔ اماراتی قیادت نے خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے اقدامات جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جلدی پر تیل ڈال رہے ہیں، جنگ کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے۔ بیجنگ کا ٹرمپ کی تہران خالی کرنے کی وارننگ پر سخت رد عمل۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق شعلوں کو ہوا دینا اور تیل چھڑکنا شدت کا باعث بنے گا۔ اسرائیل پر اثر رکھنے والے ممالک ذمہ داری نبھائیں۔ اسرائیل نے بھی بھارت والی حرکت کر کے اچانک حملہ کیا۔ دنیا کو امن کی ضرورت ہے، سفارتی کوششوں سے امن لانا چاہتے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا مودی کے پاس جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں، اس لیے مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھتا۔ جنگ کے مسئلے کا حل نہیں ہوتی، مذاکرات کی میز پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی، PIA کی پہلی پرواز اشخاباد سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ قومی ایئر لائنز کی خصوصی پرواز کے ذریعے 107 مسافر رات 3 بجے وطن واپس پہنچے۔ پاکستانی شہری ایران سے زمینی راستے کے ذریعے ترکمانستان کے شہر اشخاباد پہنچے تھے۔ آزاد کشمیر کا 310 ارب 20 کروڑ روپے کا تاریخی بجٹ قانون ساز اسمبلی میں پیش۔ وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے بجٹ پیش کیا۔ بجٹ میں 86 ارب 20 کروڑ روپے کا اضافہ، ترقیاتی اخراجات کے لیے 49 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز، تعلیم کے شعبے کے لیے سب سے زیادہ 52 ارب 78 کروڑ 67 لاکھ روپے مختص، محکمہ صحت کے لیے 26 ارب 27 کروڑ 49 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ کیش لیس اکانومی اور معیشت کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے کمیٹی بنا دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔
कमेटी इकदामात का हफ्ता वार जायजा लेगी। वज़ीर आज़म की डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकिली की हौसला अफजाई की हिदायत। मुल्क में गर्मी की एक शदीद लहर, सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। 8 से 21 जून तक गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। हैदराबाद, दादू, सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना और दीगर शहरों में दर्जा हरारत 40 के करीब। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का दूसरा रोज़, मुल्क भर से अकीदतमंदों की मज़ार पर हाज़िरी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और दीगर शख्सियात ने मज़ार पर हाज़िरी दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नफरत अंगेज तकारीर की रोकथाम का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद इम्तियाजी सलूक का खात्मा और दूसरों के समाजी और मजहबी रिवायात की हिफाजत करना है। नफरत अंगेज तकारीर की रोकथाम में मकसद भी शामिल। और ईरान में मौसाद के मजीद 5 मुश्तबा एजेंट्स गिरफ्तार। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मौसाद के एजेंट्स को मगरबी ईरान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुश्तबा मौसाद एजेंट्स ने अवाम में खौफ फैलाने की कोशिश की। इससे कबल भी ईरान से मौसाद के कई एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा चुका है।